میرے عزیزوں، ہم خدا کے ایک بار پھر شکر گزار ہیں جو ہمیں زندگی میں موقع لمحات پرووائڈ کرتا ہے تاکہ ہم اس کے کلام کو سن سکیں۔ ہم پچھلے 2 اتوار سے لاسٹ 2 سنڈے سے ہم مسلسل ایک ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہمارا مضمون ہے آؤ مسیح کا کلام سنو، آؤ مسیح کا کلام سنو۔ اور پچھلے اتوار بھی ذکر کیا کہ رومیو کے نام لکھے گئے مقدس پالوس رسول کے خط اس کے 10ویں باب اور اس کی 17ویں آیت کے اندر رقم ہے سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے۔ میرے ساتھ رہیے اور میری طرف دیکھیے سارے اور غور کیجئے، صرف ہمارے پاس چند منٹ ہیں، ان چند منٹوں کے اندر آپ نے توجہ دینی ہے خدا کے کلام کے اوپر، اور جتنا زیادہ اپنی توجہ اس طرف مرکوز کریں گے باقی سارے ماحول سے آپ کی نظر ہٹ جائے گی، اتنا زیادہ آپ برکت خدا کی خودی سے حاصل کریں گے۔ اگر آپ کی توجہ یہاں پہ نہیں رہے گی پھر آپ دیگر چیزوں کو سوچیں گے اور اپنی فکروں کے اندر رہیں گے اور آپ راہ کے کنارے والا گروپ بن جائیں گے جن کے پاس بیج آیا تو صحیح لیکن انہوں نے اس کو سنبھالا نہیں ہے۔ تو خدا کے کلام کی مرکزی آیت تھی سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے۔ میرے ساتھ رہیے، سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے ہے۔ اور میں نے لاسٹ سنڈے بھی ذکر کیا، ذکر کر رہا ہوں، دنیا میں اگر ایک پلڑے میں آپ کے پاس دولت، عزت، شہرت، دھن ہو اور ایک پلڑے کے اندر آپ کو ایمان کی قوت آفر کی جائے تو دولت، عزت، دھن کو چھوڑ کر ایمان کے پلڑے کو اٹھا لیجئے گا۔ آپ کبھی غریب نہیں ہوں گے کیونکہ جن کے پاس ایمان ہے ان کے پاس سب کچھ ہے اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہلیلویا۔ بلکہ ایمان رکھنے والوں میں سے ہے کہ اجر پائیں، تاج حاصل کریں اور بڑے کے تخت کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ ہلیلویا۔ اور میں نے ذکر کیا پچھلی بار کہ ایمان انسان خرید نہیں سکتا، ایمان انسان کسی کے پاس جا کے ہاتھ پھیلا کے خرید نہیں سکتا۔ ایک جادوگر نے آ کر روپیہ پیسہ شاگردوں کو دیا، رسولوں کو دیا اور کہتا ہے یہ جو قوت تمہارے پاس ہے یہ قوت مجھے بھی ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا تیرے پیسے تیرے ساتھ درب ہو، یہ پیسوں سے بخشش خریدی نہیں جاتی، یہ تو یسوع پہ جو کوئی ایمان لائے گا دل سے اس کے اوپر یہ روح اس کی قدرت نازل ہو جائے گی اور وہ امیر ہو، غریب ہو، اس کا رنگ کالا ہو، سفید ہو، خدا اس سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتا، صرف دل کی پاکیزگی دیکھتا ہے۔ جن کی دل کی پاکیزگی تھی وہ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور رقم ہے روح القدس ان پر زور سے نازل ہوا اور وہ سب غیر زبانیں بولنے لگے۔ ہلیلویا۔ تو یہ دل کی پاکیزگی کا معاملہ ہے، یہاں کوئی بھی شخص اسٹیٹس کانشیس ہو کر کوئی بھی چیز خرید نہیں سکتا۔ ایمان صرف ایک چیز سے پیدا ہوتا ہے اور وہ ہے کلام۔ کیا سننے سے جی؟ کلام سننے سے۔ کیا سننے سے؟ کلام سننے سے۔ اور میں ذکر کرنا چونکہ مجھے لائیو بھی دیکھا جا رہے ہیں تو میں پیغام دوں گا کچھ اپنے ہم خدمت پاسبانوں کو بھی کہ کئی دفعہ ہم اسٹیج کے اوپر کلام سنانے کی بجائے دنیا کے قصے، کہانیاں اور اپنے تجربات سناتے ہیں، لیکن ہمارے قصے، کہانیاں، ہمارے تجربات، ہماری زندگی کے اپنے واقعات کسی کی زندگی کے اندر ایمان پیدا نہیں کر سکتے، لیکن جب مسیح کا کلام سنایا جائے گا تو لوگوں کی زندگی میں ایمان پیدا ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ مسیح کے کلام کو زیادہ سے زیادہ سنائیں تاکہ لوگوں کے اندر ایمان پیدا ہو۔ اور میں نے یہ بھی ذکر کیا لاسٹ اتوار کہ کئی دفعہ بھیڑ میں کئی لوگ کلام سنتے ہیں لیکن ایمان صرف چند ایک میں پیدا ہوتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ خداوند یسوع کے زمانے میں بھی ہزاروں لوگوں نے اس کا کلام سنا لیکن ایمان سارے نہیں لے کے آئے۔ ایمان ہے سارے نہیں لے کے آئے۔ ان میں کئی ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کا معجزہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے اور کھایا بھی ہے، لیکن وہی کلوری کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں اس کو صلیب دو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کلام سنتے سارے ہیں لیکن ہر ایک کا سننے کا انداز فرق ہے، ہر ایک کے سننے کی کیٹیگری ہے۔
اور میں نے ذکر کیا کہ کلام سننے والوں کی 4 کیٹیگریز، 4 گروپ ربنا المسیح نے خود اپنی زبان سے فرمائی ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، پہلا گروپ ہم نے سیکھ لیا تھا، آج دوسرے گروپ پہ بات کریں گے۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھوں گا، غور سے سنیے گا۔ رقم ہے، اسی روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ کشتی پر چڑھ بیٹھا اور ساری بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی۔ جنہوں نے کلام سننا ہوتا ہے انہیں یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں کہاں کھڑے ہیں۔ جنہیں زندگی کی باتیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور صرف کلام سننے پہ توجہ کرتے ہیں۔ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کہاں پہ جی؟ کنارے پہ کھڑے ہیں، کنارے پہ کھڑے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا دلی طور پر احساس ہے، اس بات کا دلی طور پر یقین ہے کہ ہم اس وقت زمین پر کنارے پر کھڑے ہیں، لیکن اگر اس کی باتوں کا مول پا لیا، اس کی باتوں پہ توجہ کر لی تو پھر کنارے پر نہیں رہیں گے بلکہ گہرائی میں چلے جائیں گے، بلکہ گہرے میں چلے جائیں گے اور خدا کو جان جائیں گے۔ اس لیے کھڑے سن رہے ہیں۔ اور کیا سنا کہتے ہیں؟ اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں۔ دیکھو ایک بونے والا بیج بونے، دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگ آئے، اور جب سورج نکلا تو جل گئے اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گئے، اور کچھ جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں نے بڑھ کر ان کو دبا دیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا اور کچھ 30 گنا۔ پاک کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، لاسٹ میں نے بتایا آپ کو کہ جو بیج ہے یہ خدا کا کلام ہے، اور اس تمثیل کی تفسیر خداوند یسوع نے خود اپنی زبان سے کی ہے۔ یاد رکھیے گا، کلام کی تفسیر کرنے والا خدا خود ہی ہے، لکھوانے والا بھی خود ہے، خود ہی پڑھانے والا ہے اور خود ہی اس کی تفسیر کرنے والا ہے۔ اس لیے اگر کبھی کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو دعا کیجئے گا دانیل کی طرح، خدا خود وہ باتیں آپ کو بتائے گا اور سمجھائے گا، کیونکہ رقم ہے یسوع ناصری نے اپنے شاگردوں کا ذہن کھولا پھر وہ کتاب مقدس کو سمجھے۔ تو جب تک یہ اوپر سے خدا آپ کا ذہن نہ کھولے تب تک آپ کتاب مقدس کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو بائبل مقدس کے مطابق بیج خدا کا کلام ہے۔ بیج کیا ہے؟ میرے ساتھ رہیے، کیا ہے جی؟ خدا کا کلام۔ پہلے یسوع ناصری نے خود بیج بویا ہے اور اب خداوند نے یہ اختیار اپنے خادموں کو دیا ہے کہ جاؤ بیج کو بو۔ اب یہ اختیار خداوند نے بیج بونے کا اپنے بندوں کو دیا ہے، یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ جاؤ ساری قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح اس کے نام سے بپتسمہ دو۔ دنیا میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ جب کلام کو سنتے ہیں تو پہلا گروپ وہ ہے جو راہ کے کنارے والا ہے۔ راہ کے کنارے والے وہ ہیں جو کلام کو سنتے ہیں لیکن صرف حرف سمجھتے ہیں، لفظ سمجھتے ہیں، لیکن اسے زندگی کی باتیں سمجھتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ ادھورے رہ جاتے ہیں۔ کئی لوگ بائبل مقدس کو اپنے گھر کے اندر رکھتے ہیں لیکن شاید انہوں نے بائبل مقدس کو ایک سیکورٹی گارڈ کے طور پر ہی رکھا ہوتا ہے، کبھی زندگی کی باتوں کے طور پر اسے قبول نہیں کیا۔ میں نے دیکھا کئی بچے بیمار ہوتے ہیں، لوگ بائبل مقدس ان کے سر کے اوپر رکھ کے تو رات کو سوتے ہیں کہ بائبل ان کی حفاظت کرے گی۔ یاد رکھیے گا، جب تک بائبل اندر نہیں ہے تب تک کوئی حفاظت نہیں ہے۔ جن کے اندر بائبل ہوتی ہے ایکچوئل فائدہ انہیں ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ کے اندر بائبل ہے، اگر آپ کے اندر کلام ہے، اگر آپ کے اندر خدا بستا ہے تو پھر کسی چیز سے آپ کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ میں خدا نہیں ہے تو بڑے سے بڑے پادری سے، بڑے سے بڑے مبلغ سے بھی دعا کروا لیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک اندر تبدیلی نہیں آئی باہر سے کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہو سکتی۔ عزیزو، راہ کے کنارے والے وہ
لوگ ہیں، وہ گروپ ہے جو کلام سنتا ہے لیکن صرف روایتی طور پہ سنتا ہے۔ آج یہ دوسرا گروپ ہے، یہ وہ گروپ ہے جو پتھریلی زمین کے اندر بیج گر جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کلام خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، جیسے ہی حکم دیا جاتا ہے، آلٹر کال دی جاتی ہے کہ آؤ یسوع کو قبول کرو، یہ جوش کے ساتھ آگے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آج ہی یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن رقم ہے کہ جب سورج نکلتا ہے، جب دھوپ پڑتی ہے، تو ان کی جڑ نہ ہونے کے سبب سے یہ سوکھ جاتے ہیں، جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ جاتے ہیں۔ اور آگے ربنا المسیح نے خود 21ویں آیت میں اس کی تفسیر کرتے فرمایا کہ جب کلام کے سبب سے مصیبت آتی ہے تو یہ وہیں پر اپنے ایمان کی دوڑ سے بھاگ جاتے ہیں۔ جب مصیبت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے جی؟ بھاگ جاتے ہیں، مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کئی دفعہ جب ہم یسوع ناصری کو قبول کرتے ہیں تو کئی لوگوں کے ذہن میں یہ جواز ہوتا ہے کہ اگر یسوع کو قبول کر لیا ہے تو زندگی میں کبھی کوئی آفت نہیں آئے گی۔ لیکن یاد رکھیے، جتنوں نے یسوع کو قبول کیا ہے انہوں نے خون کی ندیاں بہائی ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے ہیں، انہوں نے مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، لیکن مصیبتوں کے اندر بھی وہ ہنستے اور مسکراتے اس لیے رہے ہیں کیونکہ ان کی نظر زمین پر نہیں تھی، ان کی نظر آسمان کے اوپر تھی۔ ہاللیلویا۔ اور بائبل میں ایک شخص کا واقعہ ہے، اس کا نام تھا اسٹیفنس۔ کیا نام ہے جی؟ میرے ساتھ بھی کیا نام تھا؟ اعمال کی کتاب اس کے 8ویں باب میں اس کا ذکر ہے، اور بائبل میں رقم ہے کہ اسٹیفنس خدا کے کلام کی منادی کر رہا ہے، کلام سنا رہا ہے۔ لوگوں نے جب یہ سنا کہ یہ کہہ رہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، وہی نجات دینے والا ہے، ہم نے اسے مارا، اور یہ کہتا ہے وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو لوگ اسے سنسار کرنے کے لیے آگے، لوگوں نے پتھر اٹھا لیے، انہوں نے آگے اسے پتھر مارنے شروع کیے، لیکن اس کی نظر پتھروں کے اوپر نہیں تھی، اس کی نظر آسمان پہ لگی ہوئی تھی۔ ہاللیلویا۔ ہم کئی دفعہ نا زمین کے اوپر راست باز ہوتے ہوئے بھی مصیبت کو زیادہ دیکھتے ہیں، یسوع کو کم دیکھتے ہیں۔ اور بائبل میں رقم ہے یسوع نے جب پترس سے کہا نا پانی پہ چل کے آ، تو وہ جب تک یسوع ناصری کو دیکھتا رہا تب تک وہ پانی پہ چلتا رہا۔ جب اس نے پانی کو دیکھنا شروع کیا، فضاؤں کو دیکھنا شروع کیا، ہواؤں کو دیکھنا شروع کیا، تو پھر وہ پانی کے اوپر چل نہیں سکا، پھر وہ ڈوب گیا۔ جب تک آپ یسوع کو دیکھتے رہیں گے آپ کو پتھروں کی ٹھیس بھی محسوس نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نے یسوع ناصری کو نہیں دیکھا تو مصیبتوں کو دیکھنا شروع کر دیا ہے، آپ یقین کریں آپ ایک ٹمپریچر برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ ایک بخار برداشت نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے یسوع ناصری کو دیکھنا شروع کر دیا ہے تو پھر آپ بڑی سے بڑی مصیبت کے سامنے بھی سر نہیں جھکائیں گے، بلکہ آپ کا سر ہوا میں آسمان کی طرف اٹھا رہے گا۔ اور رقم ہے کہ وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتا ہے اے بھائیو تم تو مجھے پتھر مار رہے ہو، لیکن دیکھو میں آسمان کو کھلا ہوا دیکھتا ہوں۔ کیا جی؟ میں آسمان کو، میرے ساتھ کہیے، میں آسمان کو کھلا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آسمان کھلا ہوا ہے اور میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ باپ کی دائیں طرف، کبریا کی دائیں طرف، یہوہ کی دائیں طرف، عالم بالا کے اوپر یسوع ناصری جس کی میں منادی کرتا ہوں وہ باپ کی دائیں طرف کھڑا ہوا ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے۔ وہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، ہم اسے مار رہے ہیں، یہ کہہ رہے کہ وہ باپ کی دائیں طرف کھڑا ہے۔ اور عموماً عام طور پر بائبل میں رقم ہے کہ وہ باپ کی دائیں طرف جا بیٹھا، ویسے یسوع ناصری باپ کی دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ یسوع ناصری باپ کی دائیں طرف کھڑے ہوئے۔ کیوں کھڑے ہوئے؟ یہاں پہ یسوع ناصری اپنے شہدائی، اپنے پیارے اسٹیفنس کو ویلکم کرنے کے لیے باپ کی دائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں کہ اس نے مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں ہے، بلکہ ایمان کی دوڑ میں صبر سے دوڑا ہے تاکہ یہ انعام حاصل کر لے اور یسوع ناصری سے دور کرنے کے لیے۔ ہم زندگی میں ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں اچھے بنیں، اور بائبل میں رقم ہے جو آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتا۔ جو آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتا۔ آدمی تو ہرے درخت کے ساتھ خوش نہیں ہوئے تو سوکھے کے ساتھ کیا کیا کریں گے؟ بائبل مقدس
اس کے اندر رقم ہے کہ پتھریلی زمین والے وہ ہیں جو کلام سنتے تو ہیں لیکن جڑ نہیں رکھتے، قبول تو کر لیتے ہیں لیکن جب کلام کے سبب سے مصیبت آتی ہے تو مصیبت کے اندر کہتے ہیں اب ہمارا خدا کہاں گیا ہے۔ ان کا حال ایوب نبی کی بیوی جیسا ہے جو آ کر اپنے ہسبینڈ سے، اپنے شوہر سے کہتی ہے اس خدا کی تکفیر کر دے جس نے تیرا یہ حال کر دیا ہے، لیکن آفرین ہے اس مرد ایمان کے اوپر، آفرین ہے اس مرد دعا کے اوپر، آفرین ہے اس خدا کے بندے کے اوپر جس نے صبر کی دوڑ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا جس خدا سے ہم سکھ پائیں گے دکھ، جس خدا سے ہم سکھ پائیں اس سے دکھ نہ پائیں۔ اور بائبل میں رقم 7 ہی اگلا جملہ انہوں نے کیا کہا، خداوند نے دیا ہے اور خداوند نے لیا ہے اور خداوند کا نام مبارک ہو۔ اور بائبل میں رقم ہے صبر کرنے والوں کو ہم مبارک کرتے ہیں، صبر کرنے والوں کو ہم دعا بھی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فوری طور پر ہوئے، ایسے 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 ہی خدا ہمارے لیے فوری طور پر کرے۔ اور بائبل میں رقم ہے ایک شخص یسوع ناصری کے شاگردوں کے پاس اپنے بچے کو لے کر آیا، اس میں بدرو تھی اور خداوند کے رسولوں نے دعا بھی کی لیکن بدرو نہیں ہوئی، تو پھر خداوند یسوع کو بلایا گیا۔ تو خداوند یسوع کے پاس جب لے کے گئے ہیں تو وہ بندہ کہتا ہے اے استاد میں نے تیرے شاگردوں سے بھی کہا ہے کہ اس میں سے بدرو نکالو لیکن وہ نہیں نکال پائے۔ تو خداوند نے کہا ہے کم اعتقادوں میں کب تک تمہارے ساتھ ہوں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے ہم ایمان ہی اتنا رکھتے ہیں کہ فلاں آ کے دعا کرے گا تو میں پھر شفا پاؤں گا۔ ہم اس 12 برس سے بیمار عورت جیسا ایمان ہی نہیں رکھتے کہ اگر اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لے گے تو شفا پا جائے۔ ہم نے یہ یقین ہی نہیں رکھا۔ بائبل میں رقم ہے اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹے کو میرے نام سے قبول کرتا ہے تو وہ مجھے، اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹے کو میرے نام سے قبول کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے جی؟ مجھے قبول کرتا ہے۔ تو آپ کے پاس اگر کوئی بھی خدا کا خادم ہے اگر نہیں بھی ہے تو خدا آپ سے بھی اتنا پیار کرتا ہے جتنا ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ تو آپ خود مانگیے کیونکہ رقم ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ پتھریلی زمین والوں کا حال لوط کی اس بیوی جیسا بھی ہے جس نے کلام کو سنا ہے لیکن دھیان اس کا پیچھے ہی رہا ہے۔ آج ہم بھی کلام سنتے ہیں، دھیان ہمارا پیچھے ہی رہتا ہے، دھیان ہمارا مصر میں رہتا ہے۔ ملک مصر سے خدا نے بنی اسرائیل کو نکال بھی دیا لیکن جب وہ ملک مصر سے نکل کر آئے تو وہ پھر بھی موسیٰ سے یہ کہتے تھے ہم تو وہاں گوشت کی بڑی بڑی ہانڈیاں کھاتے تھے، وہاں پہ تو ہمارے پاس یہ بھی تھا، لیکن پتہ موسیٰ کو بھی تھا کہ وہاں پہ ان کے پاس کیا تھا۔ حالانکہ یہاں پہ جب وہ بھوکے ہوتے تو خدا آسمان سے من برسا دیتا، یہاں پہ یہ بھوکے ہوتے خدا آندھی چلاتا اور ان کے خیموں کے باہر بٹیرے پڑے ہوتے اور یہ اٹھاتے، نہ محنت کی، نہ بویا، نہ شکار کیا اور کھانا شروع کر دیا۔ لیکن پھر بھی انسان کی یہ صفت رہی ہے کہ یہ بھول جاتا ہے، یہ احسان بھول جاتا ہے، یہ خدا کی نعمتیں بھول جاتا ہے اور خدا کے وہ کام جو خدا اس کی زندگی کے اندر کرتا ہے کہ 1 منٹ کے اندر وہ سارے کے سارے بھول جاتا ہے۔ صرف پل بھر کے لیے اسے یاد رہتا ہے کہ خدا ہمارا خدا ہے۔ ایلیا کے پاس بھی ایسے لوگ تھے جو جب خدا کے تخت کے سامنے آتے تو کہتے جی کہ خدا کی پرہیز ہو، اور جب بال کے پاس جاتے تو وہاں پہ جا کے کہتے کہ نہیں بال اچھا ہے۔ تو ایلیا نے چیلنج کیا، اس نے کہا کب تک 2 خیالوں میں ڈاما ڈول رہو گے؟ اگر خدا ہی خدا ہے تو اس کی پیروی کرو اور اگر بال ہے تو پھر اس کے پیرو ہو جاؤ، اور اگر نہیں تو پھر آج ایک چیلنج کرتے ہیں جو خدا آج سے جواب دے گا وہی زندہ خدا ٹھہرے۔ اور رقم ہے کہ انہوں نے بیل کے ٹکڑے کیے اور وہ شام تک پکارتے رہے۔ پہلی باری ان کی تھی اور ان کی تعداد بھی کہیں زیادہ تھی اور وہ 400 کے قریب تو ایلیا نبی نے ان کو قتل کیا، کیونکہ طے یہ پایا تھا کہ جو خدا سن لے گا اس کے بعد اس کے پجاریوں کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو رقم ہے کہ جب وہ شام تک پکارتے رہے اور کوئی جواب نہیں آیا تو ایلیا نے شام کو آ کر انہیں کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارا خدا کہیں سفر میں سو گیا ہو، اس لیے ذرا زور سے پکارو، ہو سکتا ہے وہ کسی کام پہ گیا ہو، زور سے پکارو۔ رقم ہے انہوں نے ادھر تک پکارا کہ اپنے آپ کو زخمی بھی کر لیا۔
اپنے آپ کو کیا کیا جی؟ زخمی کر دیا۔ خدا کا شکر کیجئے، اس نے ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھا، ہمیں اپنے خدا کو پکارنے بلانے کے لیے اپنے آپ کو زخمی یا گائل نہیں کرنا پڑتا۔ قومیں آج بھی جہالت کی زندگی کے اندر ہیں، لوگ اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچوں کی قربانیاں چڑھا دیتے ہیں، لیکن ہم شکر گزار ہیں کہ ہمیں بچانے کے لیے باپ نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے، ہاللیلویا، تاکہ جو بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی۔ آئیے یسوع ناصری کے لیے زوردار تالیاں دیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور بھائیوں میں رقم ہے، شام کے وقت ایلیاہ نبی کی باری آ گئی اور ایلیاہ نبی نے وہ بیل کاٹا، ٹکڑے ٹکڑے کیا اور مذبح کو درست کیا، اور 12 قبیلوں کے مطابق اس نے اس مذبح کو درست کر کے، اور اس کے بعد اس نے پانی بھی ڈالا کھائی کے اندر، اس نے 3 دفعہ وہ پانی ڈلوایا، اور اس نے کوئی بڑی دعا نہیں کی بلکہ بڑی مختصر سی دعا کی ہے۔ اب بال کے تو کئی پجاری پکارے ہیں لیکن اس نے نہیں سنا، لیکن ہمارے خدا کی صفت یہ ہے کہ اگر ایک بندہ بھی دل سے اسے پکارے وہ عرش چھوڑ کے فرش پر آ جاتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اور رقم نے چھوٹی سی دعا کی، اے ابراہیم اسحاق یعقوب کے خدا، آج پتا چل جائے کہ صرف تو ہی خدا ہے، اور رقم میں آگ نازل ہوگی، ہاللیلویا، آگ نازل ہوگی۔ اگر دل آپ کا سچا ہے، آپ کو خدا کے ساتھ محبت ہے اور مصیبتوں اور پریشانیوں میں بھی آپ اس کا نام لینے والے ہیں، گھبرانا نہیں ہے، وہ ایمانداروں کی دعا پہ کان لگائے رکھتا ہے، ہاللیلویا، وہ ایمانداروں کی دعا پہ۔ لیکن بعض اوقات خدا مسلک کے تحت، خدا دنائی کے تحت، خدا اپنی کوئی بھلائی دکھانے کے لیے ہمیں مصیبت میں آزمائش میں خود چھوڑتا ہے تاکہ ہمارا ایمان تایا ہوا اور آزمایا ہوا کندن بن جائے، تاکہ ہمارے ایمان کی چمک زیادہ ہو جائے، تاکہ ہمارے ایمان کے اندر سے دوسروں کو بھی برکت ملنا شروع کرے۔ خدا نے صدرک میشک اور ابدنجو کو آگ کی بٹی میں جانے سے پہلے بھی بچا سکتا تھا۔ خدا اگر چاہتا تو وہیں پہ بادشاہ کے دل کے خیال بدل دیتا اور وہ وہیں پہ کہتا نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا، میں ان کو آگ کی بٹی میں نہیں پھینک سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ خدا آگ کی بٹی میں جانے سے پہلے بادشاہ کی جان بھی قبض کر سکتا تھا، لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا۔ خدا نے انہیں آگ کی بٹی میں جانے دیا تاکہ ثابت کر سکے کہ میں موت سے بھی زندگی پیدا کرنے کی قوت کرتا ہوں، اور جو آگ کی بٹی کے اندر چلے گئے ہیں، آگ کی بٹی کے اندر چلے گئے تو ہوا کیا؟ جو لوگ آج یسوع ناصری کے وجود کے حوالے سے بحث کرتے ہیں کہ نہیں جی اس کا وجود تو تب ہوا جب مقدسہ مریم کے وسیلہ سے وہ تجسم فرما کر دنیا کے اندر آئے، لیکن آپ کو بتاتا چلوں خداوند یسوع ناصری کا وجود مبارک اس وقت سے ہے جب کائنات بنی نہیں تھی، کیونکہ کلام میں رقم ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا ہے، اور کلام مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہوتا ہے۔ اور رقم ہے صدرک میشک ابدنجو کو آگ کی بٹی میں پھینکا گیا اور بادشاہ آگ کی بٹی کا جائزہ لے رہا ہے، کہتا ہے اے میرے عزیزو، اے میرے مرد مجاہدو، اے میرے سپاہیوں، اے میرے تمام نشیلوں، سنو، میں غور سے دیکھ رہا ہوں، ہم نے 3 باندھ کے پھینکے تھے پر ان کے بازو بھی کھلے ہوئے ہیں اور یہ آگ کی بٹی میں ٹہل رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک چوتھا بھی اترا ہوا ہے اور اس کی شکل الہ زادہ یعنی معبود کے بیٹے جیسی ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ الہ زادہ کون تھا؟ وہ خدا کا بیٹا یسوع ناصری تھا جو آگ کی بٹی کے اندر اتر گیا۔ ہاللیلویا، خداوند مصیبت میں مددگار ہے، اور عبرانیوں کے خط میں رقم ہے خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا۔ لیکن یہ مدد انہی کو حاصل ہوگی جنہوں نے بیج کو سنبھالا ہے اور جنہوں نے مصیبت میں صبر رکھا ہے، جنہوں نے صبر کی دوڑ نہیں دوڑی اور کلام سننے کے بعد حق کی پہچان نہیں رکھی۔
ایسوں کے لیے عبرانیوں کا خط اس کا 10واں باب نکالیں گے اور پڑھیں گے ایسوں کے حوالے سے خداوند کیا کہتے ہیں. عبرانیوں 10واں باب اس کی 26ویں آیت رقم ہے، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں، حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر جان بوجھ کر گناہ کریں. میں ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ لائیو پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور معذرت چاہوں گا ابھی کیونکہ مجھے ٹائم میرے پاس کم ہے، لیکن یہ ذکر کرنا بڑا ضروری ہے. کلام میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ کسی بھی پہاڑی کے اوپر رینگتے ہوئے آئیے گا اور آپ کو نجات ملے گی. اگر لکھا ہوا ہے، کئی کلام پڑھنے والے بیٹھے ہیں، کئی کلام سننے والے بیٹھے ہیں، کیا بائبل مقدس میں ایسا لکھا ہے کہ آپ فلاں مجسمے کے اوپر آ کر چادر چڑھائیے گا تو آپ کو نجات ملے گی؟ ہے جی ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. خدا کبھی بھی انسان کا احسان نہیں لیتا. اگر اس نے احسان لینا ہوتا تو اپنے بیٹے کو کسی محل میں پیدا ہونے دیتا. خدا نے کسی انسان کا احسان نہیں لیا، بلکہ خدا نے چرنی کے اندر اپنے بیٹے کو بھیج دیا تاکہ کسی کا احسان نہ لے، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ جب یسوع ناصری آیا تو میں نے یہ کیا. آپ نے کچھ نہیں کیا، اس نے آپ کے لیے سب کچھ کیا ہے. ہاللیلویا. اور وہ سب کچھ کر کے گیا ہے. ہاللیلویا. میں غور کر رہا تھا پیدائش کی کتاب میں کہ خدا نے چاند، ستارے، افلاک سارا کچھ بنانے کے بعد انسان کو بنایا. پہلے خدا نے سورج، چاند، ستارے، باغ اور درخت، چرند پرند، ہوائیں، فضائیں سارا کچھ بنا کے پھر انسان کو بنایا ہے. اگر خدا نے کچھ چیزیں انسان کے بنانے کے بعد پیدا کی ہوتی تو پتہ ہے آپ کو آج انسانوں نے کیا کہنا تھا؟ یہ تو ہم نے اپنی طاقت سے حاصل کیا ہے، یہ تو سارا میرا ہی کرشمہ ہے، یہ تو میں نے کیا ہوا ہے. خدا نے انسان کی کسی جگہ کے اوپر کسی قسم کی کوئی معاونت، کسی قسم کا کوئی مشورہ نہیں لیا، کیونکہ وہ سارے کام خود ہی اکیلا کرنے کی جرأت رکھتا ہے اور قدرت رکھتا ہے. اس لیے ہمیں جس خدا پہ توکل ہے اس پہ بھروسہ کیجیے، وہ آج بھی اکیلا بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد، حق کی پہچان حاصل کی تھی لوط کی بیوی نے بھی. اس کو بھی پیغام تھا کہ نکل جانا ہے پر پیچھے نہیں دیکھ رہا. ہم بھی نکل تو آتے ہیں لیکن دھیان ہمارا پیچھے ہی رہتا ہے. توبہ بھی کر لیتے ہیں، دھیان ہمارا پیچھے ہی رہتا ہے. خدا کو جان بھی لیتے ہیں، دھیان ہمارا پیچھے ہی رہتا ہے. یاد رکھیے گا ایلیا نے الیشا سے کہا تھا کہ تو میرے پیچھے آ جا، اور الیشا نے وہیں پہ سارے بیل ذبح کیے اور ایلیا کے پیچھے ہو گیا. یہ حوالے کے اندر لکھا ہوا ہے اس نے وہیں پہ سارا کچھ چھوڑا اور پیچھے ہو گیا. کیا الیشا نے گھاٹا کھایا؟ کیا الیشا نقصان میں رہا؟ نہیں، بلکہ رقم ہے اس نے کہا ایلیا سے کہ مجھے تجھ سے یہ چاہیے کہ جب تو جدا ہو تو تیری روح کا دگنا مجھ پر آ جائے. اگر وہاں پہ کوئی اور بندہ ہوتا نا ہمارے جیسا تو اس نے کہنا تھا کہ ایلیا نبی آپ کے بادشاہوں کے ساتھ تعلق تھے، آپ نے ان سے کوئی محل نہیں لکھوایا، آپ کے پاس کوئی دولت جائیداد نہیں ہے، وہ میرے نام پہ کر کے جائے. ہمارا آج بھی مٹیریلسٹک بیہیویئر ہے، ہمارا آج بھی مادی چیزوں کے اوپر دھیان ہے. میں معذرت کے ساتھ تمام کلیسیا سے دیکھنے والوں سے معذرت چاہتے ہوئے کہوں گا، یہ جب لاک ڈاؤن کی سچویشن تھی تو میں نے دیکھا کہ فیس بک کے اوپر لوگوں نے لکھا Where is the servant of God? Where is the pastors? Where is the elders? Where is the evangelist? کہتی ہے کہ پادری مبشر کہاں ہیں؟ وہ آئے کیوں نہیں راشن لے کے ہمارے گھروں کے اندر؟ وہ آئے کیوں نہیں یہ کام کرنے کے لیے؟ وہ آئے کیوں نہیں ہماری مدد کرنے کے لیے؟ تو میں یہ پڑھ رہا تھا کہ ایلیا نبی کو خدا نے کہا تو بیوہ کے گھر جا. وہاں پہ ہمارے جیسا دنا آدمی یہ کہے گا کہ کال کے اندر بیوہ کے گھر کیوں جاؤں جس کے پاس آگے کچھ نہیں ہے؟ اے خدا تو اخیر کے گھر کیوں نہیں بیچتا؟ اے خدا تو بڑے امیر کے گھر کیوں نہیں بیچتا؟ تو مجھے بیوہ کے گھر کیوں بیچنا ہے؟ میرے پاس تو ہاتھوں کے اندر نہ تو کوئی راشن کا شاپر ہے نہ کوئی اور چیز ہے، تو مجھے اس کے گھر کے اندر کیوں بیچ رہا ہے؟ ایکچوئل خدا یہ بتانا چاہتا تھا کہ اے ایلیا تیرے ساتھ صرف تو اکیلا نہیں جائے گا بلکہ میں بھی تیرے ساتھ بیوہ کے گھر کے اندر جاؤں گا. اور رقم ہے خدا نے ایلیا کے وسیلے سے اعلان کیا. اس نے کہا کہ جب تک کال پڑے گا
وسیلے سے برکت پائیں گے. ہاللیلویا. تو خادم کا کام ہے دعا کرنا. خادم کا کام ہے آپ کے لیے خدا کی حضوری میں گر گرانا. خادم کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ سماجی کام بھی آپ کے لیے کرے. میرے پاس کئی آتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہمارے بچے پہ کیس بن گیا ہے تو آپ ہمارے ساتھ تھانے میں نہیں جاتے. بھئی کیوں تھانے میں جائیں؟ میں آپ سے ووٹ لیتا رہا ہوں, یا آپ نے مجھے کونسلر بنانا ہے یا ناظم بنانا ہے؟ ہمارا یہ کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے کہ آپ ہمیں آ کر کے بھائی جی ہم اس مصیبت میں ہیں, خدا کی حضوری میں گر گرائیے اور دعا کیجئے. ہم ہاتھ اٹھا کے گئے ہیں, خدا ان کے گناہ معاف کر اور اپنے بیٹے یسوع کے لہو کی وجہ سے یہ بخش دے. ہمارا یہ کام ہے, ہمارا وہ کام نہیں ہے. اور سلوٹ ہے میرا ان تمام پاسبانوں کو جنہوں نے یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود انہوں نے جیسے کیسے کر کے بھی اپنی کلیسیا کے ساتھ کھڑے رہے اور اپنے لوگوں کی ہیلپ کیا, مدد کیا. ان تمام پاسبانوں کو میں خدا کا خادم ہوتے سلام کرتا ہوں. اور یہ سارے میں نے کمنٹس ان لوگوں کے پڑھے ہیں جنہوں نے شاید ہی چرچ میں خوشی کے ساتھ کوئی چندہ ڈالا ہو. تنقید وہ کر رہے ہیں جنہوں نے شاید ہی خوشی کے ساتھ کبھی خدا کو ہدیہ نذرانہ دیا ہو. اور ساتھ لکھتے کہ ہیں اگر پادری صاحب اتنا لیتے ہیں تو یہ ہمیں دے گے. میں معذرت چاہوں گا, میں تو نہیں لیتا, میں خود صاحب روزگار میں ڈیوٹی کر کے آپ سب کو پتا ہے. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کلام میں رقم ہے کہ جو بیل ہے وہ جس کھیت میں کام کرے گا, جس کھیت کے اندر اسے جوتا جائے گا وہ وہیں سے کھائے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ خادم کو دیتے ہیں اور آپ اجر پانا چاہتے ہیں تو پھر خادم کا سوچ کے مت دیجئے, خدا کا سوچ کے دیجئے. اس کا مطلب ہے جب آپ یہ کہتے ہیں جی ہم نے اتنا دیا, خادم ہمیں اتنا دے, تو اس کا مطلب ہے آپ نے بندے کو دیا, بندہ کچھ نہیں دے سکتا. آپ رب کو دیجئے, وہ بہت کچھ دے سکتا ہے. آپ بندے کو دیں گے پھر کچھ نہیں ملے گا. ایک خاتون میرے پاس آئی ایک دفعہ, تو مجھے نا ہدیہ دیتی ہے. مجھے کہتی پادری صاحب مجھے اس کی رسید بھی چاہیے. تو میں نے غور کے میں نے کہا آپ نے کوئی رسیدیں تو ہم نے نہیں بنوائی کاٹنے کے لیے. تو میں نے کہا آپ ایسا کریں, آپ اسے نا ہولی فیملی ہاسپٹل جائیں, ان کا ایک بلڈ ڈونیشن پروگرام ہے, آپ وہاں پہ انہیں دیں تاکہ وہ بلڈ ڈونیشن پروگرام کے اندر اس آپ کے اس ہدیے کو یوز کریں, اور ساتھ آپ کی دل کی تسلی کے لیے رسید بھی دے دیں. کہتی نہیں میں تو آپ کو دینا چاہتی ہوں. پھر میں کہا میرے پاس رسید یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور میں آپ کے لیے یہ دعا کروں, اے خداوند تو ان کے تھوڑے کو زیادہ کر دے. یہ ہماری رسید ہے. اب آپ خدا کو دے رہے ہیں, پھر آپ خدا کے ساتھ حساب و کتاب کریں تو یہ نہیں جچتا. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, چھوڑ دے گن کر تسبیح پڑھنا اقبال, چھوڑ دے گن کر تسبیح پڑھنا اقبال, اس سے کیا حساب جو بے حساب دیتا ہے, اس سے کیا حساب جو بے حساب دیتا ہے. اب بندہ خدا کے ساتھ حساب کرے. اب میں یہ ڈاکٹر آئین بھی درست کرنا چاہوں گا. کئی لوگ یہ کہتے ہیں 7 اتوار گرجے آ تو پھر تجھے شفا ملے گی, 7 اتوار گرجے آ تو پھر شفا ملے گی. لیکن میں بائبل مقدس میں سے 7 اتوار کا قائل نہیں ہوں, بلکہ میں تو اس بات کے حوالے سے قائل ہوں کہ داؤد نبی نے کہا تھا میں عمر بھر خداوند کی عبادت کروں گا. صرف 7 اتوار نہیں بلکہ عمر بھر خداوند کی عبادت کروں گا. اور میں تو اس بیوہ کے حوالے سے اس کی زندگی کا قائل ہوں جو 7 برس اپنے شوہر کے ساتھ رہی, لیکن 7 برس کے بعد جب بیوہ ہوگی تو رقم ہے کہ وہ ہیکل کے اندر رہی, اور 84 برس ہو چکے تو اسے بیوہ ہوئے, لیکن رات دن وہ ہیکل کے اندر خداوند کی عبادت کرتی تھی. اور رقم ہے کہ اسے نصیب کیا ہوا جب مقدسہ مریم یسوع ناصری کو اٹھائے ہوئے ہیکل کے اندر آئی تو اس نے اور شمعون نے جناب یسوع ناصری کا نجات پر مبارک چہرہ دیکھا اور کہا آپ ہمیں قبول کر لے, ہمیں نہیں نجات دے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. عزیزو خدا کے ساتھ بزنس نہ کیجئے, خدا کے ساتھ صدق کے دل سے چلیے, ایمانداری سے چلیے, وہ سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے. میں کل کے پرسوں یہاں پہ دعا کر رہا تھا, اکیلا تھا, صبح کا ٹائم تھا, تو 2:30 بجے میں یہاں پہ دعا کرا, سجدے میں تھا, تو خدا مجھے رویا دکھائی. میں نے خدا سے ایک بات کر رہا تھا, اور انسان جو کسی جگہ پہ انسان میں کسی جگہ پہ شکوہ ہوتا ہے, تو خدا سے شکوہ کر رہا تھا. ویسے شکوہ بھی انسان اسی سے کر سکتا ہے جہاں پہ تعلق ہوتا ہے.
جہاں تعلق نہ وہاں شکوہ نہیں ہوتا. یہ نہ آپ بھی سارے جا کے شکوہ کرنا شروع کریں. شکوہ موسیٰ کر سکتا تھا, اس کا شکوہ سنیے, کہتا ہے خداوند اگر تو نے ان کو معاف نہیں کیا تو میرا نام کتاب حیات سے مٹا دے. کیوں؟ تعلق ہے. تعلق اس وجہ سے کہ اسے پتہ ہے کہ میں تو مصر جانا نہیں تھا چاہتا, میں نے آواز سن کے قبول کیا ہے کہ اے خداوند اگر تو نے کہا ہے تو مصر جا کر اگرچہ وہ میری جان کے ڈرتے ہیں, اگرچہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, لیکن تو نے کہا کہ جا کے نے کہا کہ ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے خدا نے بھیجا ہے, تو اس لیے تیری بات کے اوپر جاؤں گا اور بنی اسرائیل کو تیرے کرشمات سے آگاہی بخش کر مصر سے آزاد کروا کے لے کر آؤں گا. اب تعلق ہے نا, تو تعلق کے اوپر اس نے کہا کہ اگر تو ان کو معاف نہیں کرتا تو پھر میرا نام کتاب یاد سے مٹا دو. اچھا میں نے خواب دیکھا, ادھر ہی رویا دیکھی 2008 میں پاسٹر جو ہے مخصوص ہوا ہوں. 2008 میں خدا مجھے یہاں پہ دکھا رہا ہے کہ چرچ کے حوالے سے ہم نے اس وقت دعا کی تھی, اور اس ٹائم کے اوپر بھی میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب نا پیسے درست کر رہے ہیں. خدا نے دکھایا کہ میں تو 2008 میں بھی پیسے دے دیے تھے چرچ کے لیے, پر اس ٹائم میں میری مرضی نہیں تھی. مرضی خدا کی 10 سال بعد ہے, اور 10 سال میں خدا نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں کس طرح اس کے نام کے جلال کی تشہیر کرنی ہے, اس کے نام کا پرچار کرنا ہے. 10 سال بعد خدا نے ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا, خدا نے ہماری دعا سن لی, اور جو ہم سوچتے نہیں تھے اس سے بڑھ کر خدا نے کر دیا. تو کئی دفعہ ہم خدا سے مانگتے ہیں, خدا قبول اسی وقت کر دیتا ہے, لیکن دیتا اس وقت ہے جب ہمارا رویہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کا رویہ تیار نہیں ہوگا تو برکت خدا نے رکھی ہوئی ہے, برکتیں محفوظ ہے خدا کے پاس, اور دیتا وہ ہوتا ہے جب زمین کے اوپر کوئی بندہ وہ برکت لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اگر آپ تیار نہیں ہوں گے دلی طور پر, رویے کے طور پر, خدا دے گا نہیں. رویہ صحیح کیجئے, جب رویہ صحیح کریں گے تو اس کے گھر میں کسی قسم کی کوئی کمی موجود نہیں ہے. وہ آج بھی قادر ہے, اختیار رکھتا ہے. پتھریلی زمین والے خدا کو جان تو لیتے ہیں لیکن چند روزہ ہوتے ہیں, اس کے بعد فوری طور پہ بھول جاتے ہیں. عبرانیوں کے خط اس کے 10ویں باب کی ہم 26ویں آیت پڑھ رہے تھے, کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی. ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا دے گی. غضبناک آتش ہے جو خدا کے کلام کے مخالف ہیں, وہ آگ ان کو کھا لے گی. اور آگے رقم ہے, جب موسیٰ کی شریعت کا نام ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا. کہتے ہیں کہ جب موسیٰ کی شریعت پہ عمل نہ کرنے والا سزاوار ہے تو وہ شخص کتنا سزاوار ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو رد کر دیا ہے. عزیزو, آج خدا کے بیٹے کے حوالے سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس نے آپ کے لیے جان دی. ہم اس کے بیٹے کا اگر احترام نہیں کرتے تو پھر کوئی اور دعائی ہمارے لیے نہیں رہی ہے. اس نے کہا تھا کہ مجھے بھیج تاکہ میں اپنے بھائیوں کو بتاؤں, تو ابراہیم نے کہا تھا ان کے پاس کتاب مقدس صحائف انبیاء موجود ہیں, ان کی سنیں. اگر آج آپ نے اس کتاب کی, کلام کی, خادموں کی نہیں سنی تو پھر صرف عدالت کا انتظار کیجئے, پھر آپ مجرم ٹھہرائے جائیں گے, آگ کی بٹی میں جھونکے جائیں گے, وہاں کوئی موقع نہیں ملے گا. اور وہاں پہ انسان رو رو کے موقع کی تلاش تو کرے گا پر موقع مل نہیں سکے گا. اور یہ ساری باتیں شاید ان لوگوں کے لیے جو صرف روایتی عبادات کے لیے آتے ہیں ان کے لیے یہ صرف الفاظ کا مجموعہ ہے, لیکن جو زندگی کی باتیں سمجھ کے قبول کر رہے ہیں شاید آج ان کی زندگی کا ایک ایسا ٹرن آ جائے جس کے اوپر ان کی ملاقات خدا کے بیٹے یسوع کے ساتھ ہو جائے. ہلیلویا. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور ہم دعا کریں گے, اور کوشش کرنی ہے ہم نے پتھریلی زمین والے نہیں بننا جن کو عدالت میں شرمندگی کا سامنا ہو, بلکہ ہم نے خدا کے ان ایمانداروں میں شامل ہونا ہے جو اس کی بارگاہ میں آئیں اور شرمندہ نہ ہوں. ہلیلویا.